اس مرحلے پر بھی ہم نے اپوزیشن کے ان تمام گروپوں سے رابطہ کیا تاکہ الیکشن کو پرامن اور صاف شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ چودھری پرویز لائی صاحب سے میڈیا ٹاؤن فیز 2 کی بابت متعدد ملاقاتیں بھی کی۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمارے عامل صحافی اس پلاٹ کو خرید نہیں سکیں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ آج سالانہ اجلاس پریس کلب ہو رہا ہے جس میں برسر اقتدار پارٹی افضل بٹ گروپ تھا، وہ اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آج اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں۔ مزید جانیے سردار ظہیر کی اس رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی انور رضا صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے آج جانیں گے کہ انور رضا صاحب نے اپنے برسر اقتدار ایز اے صدر ہوتے ہوئے صحافیوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اور آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ اپنے آپ کو کس جگہ دیکھتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سر، کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اپنے صحافیوں کے لیے اتنے نامساعد حالات میں کوشش کی کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور الحمدللہ 1 برس آج مکمل ہونے کے بعد آج ہماری جنرل کونسل کا اجلاس ہے، تو ہم نے اپنی جرنلسٹ جو کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے بہت اقدامات کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پریس کلب راولپنڈی کیمپ آفس اور اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی تعزین و آرائش پر ایک اختی رقم جو تھی وہ ہم نے خرچ کی۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں جو محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے تو جو نیشنل پریس کلب کی بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ادا کرنا مشکل ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے بڑے بڑے فیصلے کیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج آپ اگر باہر سے آئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر سولر اور راولپنڈی کیمپ آفس کے اندر سولر کے منصوبے کا کام کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو آئندہ آنے والے چند دنوں میں مکمل ہوگا۔ اور اس منصوبے کے بعد راولپنڈی کیمپ آفس اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کم و بیش 8 سے 9 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ بلوں کی قیمت میں ہمیں بچت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات میڈیا فیز 2 کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے لے کے جب پرویز علی تھے اور اس کے بعد محسن نقوی تھے کافی حد تک کام کمپلیٹ کر لیا۔ آج جنرل کونسل میں اس متعلق بھی آگاہ کروں گا، کیونکہ ہمارے دوستوں کی کو چھت فراہم کرنا، ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اب ہم نے تکمیل کی طرف ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو منتخب باڈی ہے اور آنے والی جو پنجاب حکومت ہوگی ان کے ساتھ مل کر جو تھوڑا پروسیس اب باقی رہ جائے اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ معزز اراکین نیشنل پریس کلب، آپ نے ہمیں جو اعتماد اور اعزاز بخشا وہ انمول ہے۔ ہم اپنی جان نچھاور کر کے بھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ ہم ہر سال کی طرح ان سال بھی بچھڑ جانے والے ساتھیوں کے گھرانوں سے جڑے رہے اور ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک رہے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی طور بھی لاپرواہی نہیں برت سکتے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، بے روزگاری، مالی مشکلات کے شکار ممبران اور ان کی فیملیز کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم نے 26.5 لاکھ روپے سے زائد کی خطیر رقم سے ان کی مالی مدد کی۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، تاہم آپ معاوضہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ معزز اراکین نیشنل پریس کلب، ملک کے معاشی حالات، مہنگائی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور کیمپ آفس راولپنڈی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد راولپنڈی کیمپ آفس کو خود مختار کیا جائے، جس کی جانب عملی قدم اٹھاتے ہوئے ہم نے اسلام آباد پریس کلب اور راولپنڈی کیمپ آفس میں سولر سسٹم منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، جو آئندہ چند روز میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا، جس سے ماہانہ جیسے سیکٹری فائنانس نے بتایا کہ بجلی کی مد میں 8 سے 9 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ یقیناً یہ پیسہ اپنے ممبران کی فلاح و بہبود اور اس ادارے کی ترقی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ معزز اراکین پریس کلب، نیشنل پریس کلب ملک بھر میں صحافتی برادری کی امیدوں کا مرکز ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر کسی عامل صحافی کو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران انتقامی کارروائیوں، ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جاتا رہا تو سب سے پہلے نیشنل پریس کلب نے اس کی آواز بلند کی۔ نیشنل پریس کلب فریڈم، انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے، آئین و قانون کی بالادستی کا قلعہ ہے۔ ممبران اور بڑے عزیز ساتھیوں،
نیشنل پریس کلب کی موجودہ آبادی 30 مارچ 2023 کو منتخب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر آپ کو مزید تفصیل دوں، میں اس باڈی کے تمام عہدیداران کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی طاقت اور تقویت بخشی کہ ہم نے ہر فیصلہ نہ صرف مل کر کیا، بلکہ یہ جو آج آپ کو ترقی کا سفر طے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ سب میری ٹیم کی دن رات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آئین کے مطابق ایسوسیٹ ممبر کو کونسل ممبر بنانا گورننگ باڈی کا ہے، لیکن اس مرحلے پر بھی ہم نے اپوزیشن کے ان تمام گروپوں سے رابطہ کیا تاکہ الیکشن کو پرامن اور صاف شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے۔ عزیز دوستو، یہ وہ تمام احوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر نیشنل پریس کلب کی موجودہ باڈی نے اپنے پہلے اجلاس میں ہی محترمہ نئی علی کی صدارت میں ایک اسکروٹنی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی کے کام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں کونسل ممبران کی تعداد 3491 تھی، اب اسکروٹنی کے بعد یہ تعداد 3357 رہ گئی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمارے وہ ممبرز جو ملکی حالات کی وجہ سے عارضی طور پر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، ان ممبران کی ممبرشپ ختم نہیں کی گئی، بلکہ آئین کی روشنی میں آئین کے مطابق اسے عارضی طور پر کونسل ممبر سے ایسوسیٹ ممبر کیا گیا ہے۔ اور میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ جب یہ دوست ہمارے ساتھی وطن واپس آئیں گے اور دوبارہ شعبہ صحافت سے یا کسی ادارے سے منسلک ہوں گے تو آئین کے مطابق ہی ایک درخواست جب یہ دیں گے تو ان کی جو ایسوسیٹ ممبرشپ ہے وہ کونسل ممبرشپ میں بحال کر دی جائے گی۔ کونسل ممبران نے شعبہ صحافت کو ترک کر دیا ہے اور کوئی اور ملازمت جوائن کر لی ہے، انہیں بھی کونسل سے ایسوسیٹ ممبر کر دیا ہے۔ اس متعلق بھی آئین کے مطابق یہ عمل کیا گیا ہے، تاہم صحافت کے شعبہ کو واپس جوائن کرنے پر ان کی ممبرشپ بھی دوبارہ کونسل ممبرشپ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ 2004 سے 2023 کے دوران نیشنل پریس کلب انتظامیہ نے بارہا کوششیں کی کہ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم میں رہ جانے والے ساتھیوں سے کیا ہوا چیک فراہم کرنے کا وعدہ پورا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب کی منتخب باڈی نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی صاحب سے میڈیا ٹاؤن فیز 2 کی بابت متعدد ملاقاتیں بھی کی، اور اس حوالے سے حاجی نواز صاحب اور جاوید ملک صاحب یہ بھی رابطے میں رہے، انہوں نے خود بھی ملاقاتیں کی، جس کے نتیجے میں راولپنڈی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو ایک رپورٹ پیش کی کہ راولپنڈی میں کوئی سرکاری زمین موجود نہیں جس پر میڈیا ٹاؤن فیز 2 کا منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ کو تجویز کیا گیا کہ پرائیویٹ اراضی خرید کر میڈیا ٹاؤن فیز 2 بنایا جا سکتا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعلیٰ نے پرائیویٹ زمین خرید کر میڈیا ٹاؤن فیز 2 بنانے کی باضابطہ منظوری بھی دی۔ یہ دوستوں ساتھیوں وہ عمل ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے ڈسکس نہیں کیا۔ آج آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سال بھر کی اور اس سے پہلے کی جو ہماری کوششیں اور کاوشیں تھیں ان کے متعلق آپ کو بتایا جا سکے۔ تو انہوں نے جب اس منصوبے کی منظوری دی، تاہم اس کے بعد ہم نے متعدد سروے اور ماہرین سے ملاقاتوں کے بعد پریس کلب کی باڈی اس نتیجے پر پہنچی کہ پرائیویٹ زمین خرید کر ترقیاتی کام کروانے کے بعد بھی اس پلاٹ کی قیمت مارکیٹ سے کم ہونے کے باوجود اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمارے عامل صحافی اس پلاٹ کو خرید نہیں سکیں گے، وہ کہ وہ آسان قسطوں پر بھی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے نیشنل پریس کلب کی باڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ پرائیویٹ زمین خرید کر میڈیا ٹاؤن فیز 2 بنانے کی بجائے سرکاری اراضی پر میڈیا ٹاؤن فیز 2 کی تعمیر کی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ الحمدللہ اس دوران جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور نگران سیٹ اپ آیا تو پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عامر میر جب پنجاب حکومت انہوں نے ان کی بار دور سنبھالی، جس کے فوراً بعد نیشنل پریس کلب کے صدر میں نے اور سیکرٹری خلیل راجہ نئی علی اور ہمارے وقت نے پنجاب حکومت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کے دور میں پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اس بات کی منظوری دی تھی کہ راولپنڈی میں پرائیویٹ اراضی خرید کر اس پر میڈیا ٹاؤن فیز 2 بنایا جائے۔ پریس کلب کے وقت نے انہیں بتایا کہ پرائیویٹ زمین خرید کر اگر اس پر میڈیا ٹاؤن بنایا گیا تو یہ پلاٹ اتنے مہنگے ہوں گے کہ ہمارے عامل صحافی اسے خرید نہیں سکیں گے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عامر میر اور ان کی پوری ٹیم
डॉक्टर जमाल नासिर साहब भी, उन्होंने प्रेस क्लब के वक्त को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मीडिया टाउन फेज 2 सरकारी जमीन पर ही बनेगा और रावलपिंडी इंतजामिया को ये हिदायत जारी की कि मीडिया टाउन फेज 2 के लिए सरकारी अराजी तलाश करने का काम शुरू किया जाए। इस दौरान हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त जो अपोजिशन में मौजूद हैं, वो रावलपिंडी कमिश्नर के पास भी गए, उनसे भी अपने तौर पर मालूमात हासिल की कि क्या वाकई ही ये काम आगे बढ़ रहा है या नहीं। दोस्तों, हम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल आसिफ बशीर चौधरी के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने नेशनल प्रेस क्लब की एक मीटिंग के दौरान ये इंकशाफ किया कि रावलपिंडी इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत से गलत बयानी की है और गलत रिपोर्ट दी है कि रावलपिंडी में कोई सरकारी अराजी मौजूद नहीं है जिस पर मीडिया टाउन फेज 2 तामीर किया जा सके। आसिफ बशीर चौधरी ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मुकदमे में रावलपिंडी की इंतजामिया ने अपनी जमीनों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रखा है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुतल्लिका मुकदमे का रिकॉर्ड निकलवा कर मुसद्दका नकूल भी हासिल की। ये वो प्रोसेस है जो हम 2 साल पूरा करते रहे और ये कोई आसान अमल नहीं था। जिन्हें रावलपिंडी इंतजामिया के साथ आइंदा जो मीटिंग थी उसमें हमने इस रिपोर्ट को जो मुसद्दका थी वो उन इंतजामिया के सामने रखा। उसी के नतीजे में इंतजामिया के साथ होने वाली मुलाकातों के दौरान हमें रावलपिंडी में बहुत सारी सरकारी अराजी से मुतालिक आगाही मिली, जिस पर हमने मीडिया फेज 2 बनाने से मुतालिक सर्वे किए, मुलाकातें की, विजिट किए और उसकी जो तस्वीरी और वीडियो शवाहिद है वो भी हमारे पास मौजूद है। इन तमाम इक़दामात के बाद हम आगे बढ़े। दोस्तों, आज इस अहम मौका पर आपकी खिदमत में ये गोशगुजार करना जरूरी समझता हूँ कि मीडिया टाउन के मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी ने दिन रात जो अनथक कोशिशें की हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि जरूरतमंद सहाफ़ियों के लिए ज़ाती रिहाइश सबसे बड़ा मसला है। ये बात मद्देनजर रखते हुए प्रेस क्लब की बॉडी ने निगरान वज़ीर पंजाब मौसम नकवी और वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मुतअद्दिद मुलाकातें की और इन्हें सहाफ़ियों के मसाइल और मीडिया टाउन से महरूम रहे जर्नलिस्ट साथियों की मुश्किलात से भी आगाह किया। इन कोशिशों के नतीजे में पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खसूसी इजलास में मीडिया टाउन फेज 2 की मंजूरी दी। बादशाह कमिश्नर और जिला इंतजामिया रावलपिंडी के साथ मिलकर अराजी की तलाश में दिन रात एक किया। बॉडी ने मुख्तलिफ जगहों का सर्वे करते हुए बिल आखिर रवात के करीब 1400 कनाल कतार अराजी तलाश किया जो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मलकियत है। इस मसले पर मुतल्लिका महकमों, हुकूमत पंजाब और नेशनल प्रेस क्लब के माबैन जरूरी खतो खिताबत और राब्तों से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करता रहा। अगर आपको महज किसी भी कताए अराजी पर प्लाट देकर वापस समेटनी होती तो ये काम मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन हमने आपके लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुस्तकबिल की सबसे कीमती अराजी का इंतखाब किया और यही वजह है कि मुतअद्दिद मुश्किलात भी आ रही हैं क्योंकि इदारे इतनी कीमती जमीन मीडिया टाउन को देने से गुरेज़ा थे। हमने अपने दोस्तों के लिए मीडिया टाउन फेज 2 के लिए मौजा छन्नी शेर आलम की वो कीमती जमीन मुंतखब की है जहां से ईस्टर्न बाईपास जो मई गलियार और आज़ाद कश्मीर को जाएगा और दूसरी जानिब ठनिया रिंग रोड न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जो रिंग रोड है वो वहां से उसका आगाज होगा। इसके अलावा यही वो जगह है जहां खालिया मोटरवे आकर खत्म होगी। इस अहम जमीन पर कुछ मुकदमेबाजी भी थी, लिटिगेशन थी जिसे दिन रात एक करके खत्म करवाया गया जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो सारे इक़दाम हैं जो साल भर दिन रात एक करके पूरे किए गए। हालांकि लोग जानते हैं कि दीवानी मुकदमात कई नस्लों तक चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जमीन पर कोई लिटिगेशन नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई तनाज़ा नहीं। मेरा ये मानना है कि तनकीद उन लोगों पर ही होती है जो कोई काम करते हैं। हम पर भी मेहरबानों की तनकीद बिला तवक्कुफ जारी रही, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जब आपका ज़मीर मुतमईन होता है, जब आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं तो ना तो फिर ये तनकीद और ना इस तरह की रुकावटें आपका रास्ता रोक सकती हैं। और मैं आपका, भाई साहब आपका, जवेद साहब आपका, तमाम अपोजिशन का और अपने कायदीन का और अपने तमाम मेंबरान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बतौर सेक्रेटरी, बतौर सदर जो इज्जत और तौकीर बख्शी। और मैं ये भी खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता अगर मुझसे किसी से ज्यादती हुई हो, किसी से दिल आज़ारी हुई हो,
ہم ایک فیملی کی طرح ہیں, ہم ایک خاندان کی طرح ہیں. میں ذاتی طور پر بھی اور بطور صدر نیشنل پریس کلب بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں. یہاں پر بیٹھا ہر شخص گواہ ہے کہ رات کے 2 بجے یا 3 بجے میں مجھے کسی نے کال کی ہو, میرا اپنا ہو یا اپوزیشن کا کوئی دوست ہو, اپوزیشن بھی میری اپنی ہے, کبھی بھی ان کے ٹیلی فون کی کال پر رسپونڈ نہ کیا ہو, آپ گواہ ہیں. میں اپوزیشن کو مانتا ہوں جو آپ کو کنفرنٹ کرے چیئرمین, آپ کے ان کے نمائندے ہوتے, اور وہ کم از کم یہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ وہ ڈائلاگ کرتے کہ اس کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں. اب تو یہ ایسا ہی ہے جو آدمی آپ کو کہہ دی میں نے ووٹ بھی آپ کو دوں گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, مجھے ووٹ پر, وہ اس لالچ میں لوگ بلاتے ہیں کہ شاید وہ پلاٹ مل جائے گا. بڑا مشکل. تو میں ایز اے اپوزیشن آپ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے, لیکن تھوڑا سا آپ بھی اپنے رویے میں اتنی نرمی پیدا کریں کہ جلد بازی میں الیکشن, میں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ہے, لیکن آپ نے کہا 1 دن کا رکھا اس میں کہ جی کاغذات نامزدگی داخل تک. کیا خوف آپ کو یار, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے آپ کے مطلب کہ آپ کے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے. آپ تھوڑا سا ٹائم بڑھوائیں, اگر ممکن ہو تو یہ الیکشن رمضان کے بعد لے جائیں. عمران کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا رہا ہے, اس کے ہم گواہ ہیں, اور اچھی خیالوں کے ساتھ آپ کو الوداع کرنا چاہتے ہیں اگر دوبارہ نہ آ جائے. جو کمیٹی